بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گریڈ 6 کے مطالعہ قرآن کا آخری سبق سورۃ الناس پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا شان نزول اور سورۃ الفلق کا خلاصۂ تفسیر بیان کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الناس کا خلاصۂ تفسیر بیان کریں گے۔ سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات اور مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور اس سورت یعنی سورۃ الناس میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔ اور جیسا کہ لفظ شر کا مفہوم سورۃ الفلق میں بیان کیا گیا ہے کہ اعلام اور موجبات اعلام دونوں کو شامل ہے، اس صورت میں اس شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو تمام گناہوں کا سبب ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی شیطانی وساوس اور اثرات۔ اور چونکہ آخرت کی مضرت اشد ہے، اسی لیے اس کی تاکید پر قرآن کو ختم کیا گیا۔ اب آیت ہے قل اعوذ برب الناس۔ رب کے معنی ہے پالنے والے اور ہر حال کی اصلاح کرنے والے۔ اس جگہ رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی ہے اور پہلی صورت میں فلق کی طرف کی گئی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفلق میں ظاہری اور جسمانی آفات سے پناہ مانگنا مقصود تھا، اور وہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جانوروں کو بھی بدنی آفات اور مصائب پہنچتے ہیں، بخلاف وسوسے شیطانی کے کہ اس کا نقصان صرف اور صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے اور جنات اس میں تبعاً شامل ہے، اس لیے یہاں رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی۔ پھر ہے ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود۔ ان دو صفتوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ لفظ رب جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا بھی دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ رب الدار گھر کے مالک کو کہا جاتا ہے، رب المال مال کے مالک کو کہا جاتا ہے، اور ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا، اس لیے ملک کا اضافہ کیا کہ وہ رب یعنی مالک بھی ہے اور ملک یعنی بادشاہ بھی۔ پھر ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا، اس لیے تیسری صفت الہ الناس کہا۔ ان تین صفتوں کو جمع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ہر صفت حفاظت کا داعی ہے، کیونکہ ہر مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہر بادشاہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، اور معبود کا اپنے عابد کے لیے محافظ ہونا تو سب سے اظہر ہے۔ یہ تینوں صفتیں صرف اللہ تعالیٰ میں جمع ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دوسرا ان صفتوں کا جامع نہیں ہے، اس لیے اس کی پناہ حاصل کرنا سب سے بڑی پناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان تین صفتوں کے ساتھ پناہ مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے اقرب ہے کہ یا اللہ آپ ہی ان صفات کے جامع ہیں، صرف آپ ہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں جبکہ پہلے جملے میں رب الناس آ چکا تو بظاہر تقاضا مقام یہ تھا کہ آگے اس کی طرف ضمیر راجع کرنے سے کام لیا جاتا، مگر اس لفظ کا بار بار تکرار اس لیے ہے کہ مقام دعا اور مدح و ثنا کا ہے، اس میں تکرار ہی بہتر ہے۔ پھر آیت ہے من شر الوسواس الخناس۔ اللہ تعالیٰ کی تین صفات ذکر کر کے اب اس کا بیان ہے جس سے پناہ مانگنا مقصود ہے، اور وہ ہے وسواس خناس۔ وسواس مصدر ہے دراصل بمعنی وسوسہ سے، یہاں شیطان کو وسواس مبالغتاً فرمایا گویا کہ وہ سراپا وسوسہ ہے، اور وسوسے کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی کلام کے ذریعے بلانا ہے، جس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے۔ خناس خنس سے مشتق ہے جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہے۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب ذرا غفلت ہوئی تو پھر آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے، یہی عمل مسلسل جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ ہے اور دوسرے میں شیطان۔ فرشتہ انسان کو نیک کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے اور شیطان برے کاموں کی طرف۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا تو وہ اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر آیت ہے من الجنۃ والناس۔ یہ بیان ہے وسواس کا، یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگے جنات اور شیاطین کے شر سے،
اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی۔ اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیاطین کی طرف سے ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ مخفی طور پر انسان کے قلب میں کوئی مخفی کلام ڈال دے، مگر انسانی شیاطین تو کلم کلا آ کر سامنے بات کرتے ہیں، ان کا وسوسے سے کیا تعلق؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانی شیاطین بھی اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے کرتے ہیں جن سے اس کے دل میں کسی معاملے کے متعلق ایسے شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو وہ صراحتاً نہیں کہتے۔ اور عزی الدین بن عبدالسلام نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ انسانی شیطان کے شر سے مراد خود اپنے نفس کا وسوسہ ہے، کیونکہ جس طرح شیطان انسان کے دل میں برے کاموں کی طرف رغبت ڈالتا ہے، اسی طرح خود انسان کا اپنا نفس بھی برے ہی کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھلایا ہے۔ حدیث میں ہے اللہم اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکہ، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر اور شرک کے شر سے بھی۔ اب شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کی بڑی اہمیت آئی ہے احادیث میں۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفتیں یعنی رب، ملک اور الہ ذکر کر کے اس سے شیطانی وساوس اور وسائس سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک ساتھی شیطان لگا ہوا ہے جو ہر قدم پر اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کرے۔ اول تو اس کو گناہوں کی رغبت دیتا ہے اور طرح طرح سے اس کو بہلا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو انسان جو اطاعت اور عبادت کرتا ہے اس کو خراب اور ضائع کرنے کے لیے ریا، نمود اور غرور و تکبر کے وسوسے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم والوں کے دلوں میں عقائد حقہ کے متعلق شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ ہی بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا قرین یعنی ساتھی شیطان مسلط نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی ہے اور اس کو ایسا کر دیا کہ وہ بھی مجھے بجز خیر کے کسی بات کو نہیں کہتا۔ صحیحین میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ ایک رات ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں آئی۔ واپسی کی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے۔ گلی میں دو انصاری صحابی سامنے آ گئے تو آپ نے آواز دے کر فرمایا ٹھہرو، میرے ساتھ صفیہ بنت حی ہے۔ ان دونوں نے بکمال ادب عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی کیا آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کی رگ و پے میں اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ بدگمانی نہ ڈال دے، اس لیے میں نے بتلا دیا کہ کوئی غیر عورت میرے ساتھ نہیں۔ اب فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں۔ ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے مواقع کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث نے شیطانی وسوسے کا بڑا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے جس سے بچنا آسان نہیں بجز خدا کی پناہ کے۔ یہاں جس وسوسے سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان با اختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری وسوسہ و خیال جو دل میں آیا اور گزر گیا وہ کچھ مضر نہیں، نہ ہی اس پر کوئی گناہ ہے۔ یہ تھی سورۃ الناس کی تفسیر۔ اللہ ہم سب کو اس کی تعلیم پر عمل کی توفیق دے دے اور ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام۔